अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। FIA ने अपने ही साबिक DG बशीर मेमन के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी हैं और वो भी मनी लॉन्ड्रिंग और इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइम के मुलजिम की सहूलतकारी के इल्जाम में। बशीर मेमन अब एक बार फिर से खबरों में हैं। वो 2017 से 2019 तक FIA के DG रहे, मगर रिटायरमेंट से कुछ दिन पहले उनका ट्रांसफर कर दिया गया। मगर बशीर मेमन ने मुद्दत मुलाजमत खत्म होने से पहले कुछ दिन पहले नवंबर 2019 में इस्तीफा दे दिया और फिर उनके इस्तीफे के बाद हुकूमत ने उनकी पेंशन और दीगर मराहत रोक दी, जिस पर बशीर मेमन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया और फिर अक्टूबर 2020 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बशीर मेमन की पेंशन और दीगर मराहत जारी करने का हुक्म दिया। अपनी रिटायरमेंट के बाद साबिक DG FIA बशीर मेमन ने वजीर आजम और तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर संगीन इल्जामात लगाए थे और दावा किया था कि वजीर आजम अपोजिशन की क़यादत के खिलाफ दहशतगर्दी और गद्दारी के मुकदमात कायम करने के लिए दबाव डालते रहे। फिर अप्रैल 2021 में उन्होंने हमारे प्रोग्राम में दावा किया कि वजीर आजम हाउस में वजीर आजम इमरान खान के बाद उनकी मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर और वफाकी वजीर कानून बैरिस्टर फरूक नसीम से मुलाकात हुई, जहाँ पर उन दोनों ने जैसे काजी फायजीसा के खिलाफ मुकदमा बनाने के हवाले से बात की। ये बहुत संगीन इल्जामात थे। हुकूमत ने इन इल्जामात की तरदीद की, मगर बशीर मेमन अपने इल्जामात पर कायम रहे और अब खुद साबिक DG FIA बशीर मेमन को संगीन इल्जामात का सामना है। FIA की जानिब से उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के मुलजिम की सहूलतकारी के इल्जाम में तलब किया गया है। इस इल्जाम में तलब किया गया है कि उनके दौर में बतौर DG FIA कैसे एक मुलजिम पाकिस्तान का 32 दफ़ा सफ़र करने में कामयाब हुआ, हालांकि उसके ऊपर इंटरपोल का रेड वारंट था। जुल्करनैन ताहिर की खबर के मुताबिक बशीर मेमन वीडियो लिंक के जरिए FIA पंजाब के डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद रिजवान की सरबराही में मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने पेश हुए। बशीर मेमन से मुलजिम उमर फारूक जहूर के माली जराइम के 2 मुकदमात में सहूलतकारी और बहैसियत DG FIA उनके दौर में इंसानी स्मगलिंग के हवाले से पूछगछ की गई। सरकारी ओहदेदार ने बताया कि जब बशीर मेमन पर जवाब देने के लिए जोर डाला गया तो वो चले गए, जिसके फौरी बाद पेशी खत्म हो गई। FIA के मुताबिक पेशी के दौरान बशीर मेमन FIA के सवालात का तसल्ली बख्श जवाब ना दे सके। इस पेशी से पहले बशीर मेमन ने सिंध हाई कोर्ट से 15 दिन की हिफाजती जमानत ली थी। वो अब भी हिफाजती जमानत पर है। FIA ने अपने समन में बशीर मेमन पर संगीन इल्जामात लगाए हैं। FIA के समन के मुताबिक FIA मुलजिम फारूक जहूर के खिलाफ संजीदा नोयत के इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइम की तहकीकात कर रहा है। इन जराइम में मुलजिम उमर फारूक नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और तुर्की को 2009 से मतलूब है। इन मुमालिक की मुतादिद दरखास्तों के बावजूद ये शख्स मफरूर है और पाकिस्तान में ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है। FIA ने अपने समन में मज़ीद लिखा कि इस केस के हवाले से तहकीकात के दौरान पता चला कि मुलजिम के खिलाफ फाइनेंशियल क्राइम और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात की तहकीकात करने के बजाय 2018 और 2019 में जब आप यानी बशीर मेमन DG FIA थे तो FIA ने गैर कानूनी तौर पर मुलजिम को पाकिस्तान में आज़ादाना सफ़र करने में सहूलतकारी फराहम की। हालांकि मुलजिम उमर फारूक का नाम इंटरपोल के रेड वारंट की वॉच लिस्ट में था। ना सिर्फ ये बल्कि आपने मुलजिम के खिलाफ जारी इंटरनेशनल रेड वारंट को मुतनाज़ बनाने में भी सहूलतकारी की। ऐसे शख्स की सरपरस्ती की जो बैनुल-अक़वामी तौर पर मतलूब है। दानिस्ता तौर पर यह सब इख्तियारात से तजावुज़ है। इसलिए आप यानी बशीर मेमन 1 जनवरी को FIA की तहकीकाती टीम के सामने पेश हों और इन सवालात के जवाब दें। FIA ने पहला सवाल ये पूछा कि क्या आपने 2004 में स्विस बैंक फ्रॉड के $12 मिलियन के पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की तहकीकात की कोई कोशिश की? इंटरपोल ने इसकी निशानदेही भी की। FIA ने पूछा कि क्या आपने ओस्लो में 2010 में बैंक फ्रॉड के पैसे की पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की तहकीकात की कोई कोशिश की? इंटरपोल ने इस जुर्म की भी निशानदेही की थी। इसी तरह तीसरा सवाल ये पूछा कि क्या 7 अगस्त 2017 से नवंबर 2019 तक आलमी तौर पर मफरूर करार दिए जाने के बावजूद मुलजिम ने 32 बार पाकिस्तान का सफ़र क्यों किया? ये वो वक्त है जब आप FIA के DG थे। चौथा सवाल FIA ने बशीर मेमन से पूछा कि आपने अपनी सरकारी हैसियत को एक मफरूर मुलजिम की इंटरपोल के साथ सुलह के लिए क्यों इस्तेमाल किया? इस हवाले से FIA ने मुलजिम उमर फारूक का बशीर मेमन को शुक्रिया के लिए लिखा गया खत भी समन के साथ मुंसलिक किया है। और आखिरी सवाल FIA ने बशीर मेमन से पूछा कि आपके उमर फारूक जहूर के साथ किस तरह के ताल्लुकात थे और आप कब से उनसे राब्ते में थे और आपने उसके साथ पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर कितनी मुलाकातें की, खासतौर पर उस वक्त जब आप DG FIA थे। आपकी मुलजिम उमर फारूक से मुलाकात की खबर और तस्वीर 16 दिसंबर 2019 को शाया भी हुई। FIA तहकीकात कर रहा है कि उनके साबिक DG FIA बशीर मेमन ने DG FIA होते हुए एक आलमी मफरूज शख्स को सहूलतकारी फराहम की। उनके दौर में मुलजिम 32 दफ़ा पाकिस्तान आया मगर उसे पकड़ा नहीं गया। बाद में उनसे मुलाकात भी हुई। हमने इस पूरे मामले पर बात करने के लिए मौजूदा DG FIA सनाउल अब्बासी को प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी, मगर उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। हमारे साथ मौजूद हैं खुद साबिक DG FIA बशीर मेमन साहब। बशीर मेमन साहब, बहुत शुक्रिया। संगीन इल्ज़ामात का आपको सामना है। आपका एक गालिबन ऑनलाइन इंटरव्यू किया भी है FIA ने और आप उठकर चले गए, आप तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके, जिसके बाद आपको दोबारा भी समन किया गया है और ये कहा गया है कि आप तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके। आपकी बहुत मेहरबानी। और ये भी आपने बता दिया कि मैं उठ के चला गया और ये FIA ने कंटेंशन ये है। और मैंने आई एम अ पुलिस ऑफिसर, पहली बात ये बात
میں پولیس افسر ہوں اور انویسٹیگیٹر ہوں بیسیکلی. 2 سال ہو گئے انویسٹیگیشن سے باہر ہوئے، ایک الگ بات ہے. میں نے اس وقت اسٹارٹنگ میں ہی یہ کہا تھا کہ یہ میں ریکارڈ کر رہا ہوں. جو کنورزیشن ہماری ہے وہ میں نے سب کو بتا دیا تھا کہ میں ریکارڈ کر رہا ہوں. وہ میں آپ کو اب کہتے تو میں آپ کو اوریجنل بھجوا دیتا ہوں. آپ دیکھ لیں اس میں. آپ کیوں نہیں تسلی بخش جواب دے سکے؟ اور کیا آپ سوالوں کے بعد اٹھ گئے؟ کیا ہوا؟ سوالوں کے بعد میرے خیال میں یہ سوالات ہوئے، اس کا میں نے جواب میرے خیال میں جو مجھے یاد پڑتا ہے، اس لیے کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ یہ انہوں نے بتا دیا ہے کہ جی یہ ہے یا جو مجھے ہے. کوئی میں نے اٹھ کے گیا، انہوں نے خود کنورزیشن ختم کی کہ جی اب کنورزیشن ختم کرتے، تھینک یو سر، السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ میں آپ کو بھجوا دیتا ہوں کہ ہماری تسلی نہیں ہو رہی. یہ آپ خود ہی دیکھ لیجیے ویڈیو. ایک چیز خبر میں ہے، دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے تسلی بخش جوابات نہیں تھے جس کی وجہ سے آپ کو دوبارہ سمن کیا جا رہا ہے. بالکل وہ کہہ رہے. اب اس کے کہنے سے تو کچھ نہیں ہوتا. میں اسی لیے میں نے بیل لے لی تھی. دیکھیں مجھے پتہ ہے کس کے اشارے پہ یہ کر رہے اور کیوں کر رہے، مجھے پتہ ہے. اور مجھے دکھ ہوتا ہے. دکھ اس لیے ہو رہا ہے کہ ایف آئی اے میں 2.5 سال رہا ہوں، 3.5 مہینے آخری والے چھوڑ کے. دکھ اس بات کا ہو رہا ہے کہ آپ ایف آئی اے کو پھر سے وہی ایف آئی اے بنانا چاہتے. خدا کا واسطہ مت کریں. ایف آئی اے میرا ادارہ ہے، پرماننٹ ہے. یہ پولیس میرا ادارہ ہے، پرماننٹ ہے. یہ جتنے بھی ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں، ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہے، پاسکو ہے، یہ پرماننٹ ہیں. یہ پارٹیوں کی حکومتیں آتی ہیں اور جاتی ہیں. مت کریں خدا کا واسطہ ہے، مت کریں. میں کہتا ہوں ان سول سرونٹس کو کہتا ہوں کہ مت کریں اس طرح کی حرکتیں. اپنے آپ کو استعمال مت ہونے دیں انلیگلی. یہ تو میں پولیس افسر ہوں، میں نے اپنی چیزیں بھی ہاتھ کر لی ہیں 2 دن میں. مگر ایک سوال ہے، اگر اپنے ہی سابق ڈی جی ایف آئی اے کے خلاف کوئی ایسی انفارمیشن آئے تو کہ وہ نہ طلب کریں، انہیں دوسروں کو طلب کریں، آپ کو نہ طلب کریں؟ سر میں کب کہہ رہا ہوں؟ میں نے ان کو یہی کہا تھا کہ میں جاؤں گا. میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں میں جاؤں گا. میرا ادارہ ہے، مجھے اس کی عزت زیادہ عزیز ہے. آپ کو ٹرسٹ نہیں ہے پر آپ نے بیل بیفور اریسٹ کرائی. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، ایک انسپیکٹر مجھے بلائے گا، میں جاؤں گا، اس لیے کہ میں اس کی اتھارٹی تسلیم کرتا ہوں. یہاں پہ اس ایف آئی اے کو میں آپ کو جو بتا رہا ہوں کہ پرائم منسٹرز بھی پیش ہوتے رہے ہیں، سٹنگ پرائم منسٹرز پیش ہوتے رہے، سٹنگ منسٹرز کو ہم بلاتے رہے ہیں. پوچھ لیں آپ. تو میں خود کیوں نہیں جاؤں گا؟ ایک ریٹائرڈ آدمی میں جاؤں گا، بالکل جاؤں گا. لیکن جو مجھے نوٹس سرو کیا گیا ہے، میں نوٹس پانے سے پہلے آپ کو ٹرسٹ نہیں ہے اپنے ادارے پہ؟ مجھے ضمانت کر رہی ہے، آپ کو شک ہے کہ آپ کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں؟ یہی تو وہ کرنا چاہ رہے ہیں. کون آپ کو گرفتار کرانا چاہتا ہے؟ میں تو ڈی جی کو ہی کہوں گا قصوروار. ہی از دا ڈائریکٹر جنرل. اگر اس کے مرضی کے بغیر یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو پھر یہ سوچ لے کہ ان سے بھی اگلی مرتبہ ہر ایک نے آنا ہوتا ہے، جانا ہوتا ہے. میں بھی تھا 2.5 سال، میں بھی الگ رہی. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے کسی کو خوش کرنے کے لیے 2 مہینے زیادہ وہ رہ تو سکتے ہیں، لیکن اپنے مستقبل کو وہ بھی اسی طرح میرے مستقبل کے ساتھ ہی جوڑے. جو میرے ساتھ وہ کرے گا وہی اس کو بھرنا پڑے گا. جیسے ہم نے ڈی جی صاحب کو دعوت دی، ہم دوبارہ اس پروگرام کے تھرو دعوت دے رہے ہیں. بٹ آپ کا ظاہر اس حکومت کے ساتھ ایک مسئلہ رہا، آپ کی پینشن بھی روکی گئی. آپ نے بتایا کہ آپ کے اوپر کیا دباؤ تھا، آپ نے باتیں نہیں مانی، اس لیے آپ کو ریٹائرمنٹ سے کچھ عرصہ پہلے ہٹا دیا گیا. مگر آپ یہ کہہ رہے ہیں موجودہ ڈی جی ایف آئی یہ خود کر رہے ہیں یا ان سے کروایا جا رہا ہے؟ میں ہیڈ آف دی انسٹیٹیوشن، جو بھی ہیڈ ہوتا ہے اسی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ کوئی غلط کام اس کی مرضی کے بغیر نہ ہو، کوئی غلط کام اس کے پاس نہ ہو. اسی کے تو اس کو تنخواہ ملتی ہے، اسی کی تو تنخواہ ملتی ہے. کیونکہ آپ نے جوابات دینے ہیں اور جوابات کافی سارے آپ کے اوپر پیدا ہو رہے ہیں. سب سے اہم بات یہ ہے اور سارے کے سارے کنیکشن میں پیدا ہو رہے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے، پہلا سوال تو یہ ہے کہ 2004 میں اگر سوئس بینک کا فراڈ ہوتا ہے، $12 ملین کے پاکستان میں منی لانڈرنگ کے معاملے کی آپ نے کوئی تحقیقات کی کوشش کی. اوسلو میں 2010 میں بینک فراڈ کے پیسے کی پاکستان میں منی لانڈرنگ کے معاملے کی آپ نے کوئی تحقیقات کی کوشش کی. ناؤ میں نے آپ کی ایک انٹرویو دیکھا ہے جس میں آپ نے یہ سوالات اٹھائے کہ بھئی 2004 میں ڈی جی ایف آئی اے نہیں تھا، 2010 میں نہیں تھا. بٹ دا پرابلم از کہ 2010 سے 2017 سے 2019 کے درمیان جو انٹرپول کے معاملات تھے، آپ ڈی جی ایف آئی اے ہوتے ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے آدمی 32 دفعہ پاکستان آتا ہے، یہ سارے کے سارے الزامات آپ پر لگ رہے ہیں. آپ اس وقت تحقیقات کر سکتے تھے کہ بندہ کون ہے، وہ آپ کے ساتھ تصویریں کھنچوا رہا ہے. وارنٹس 2015 میں نکلے، یہ انہوں نے نوٹس میں مینشن کیا ہوا ہے. میں اس وقت ڈی جی ایف آئی اے نہیں تھا. مگر اس وقت لکھا نہیں ہے کہ وہ پاکستان آ رہا تھا یا نہیں. میں لکھا 2017-2019 کے درمیان میں آ رہا ہوں. میں یہی تو کہہ رہا ہوں، میں نے ان سے مانگا ہی. اس میں یہ ہے جو میں نے پھر لیٹر لکھا ہے، میں نے ان کو یہ جب یہ میں نے خبر سنی
کہ جی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اٹھ کے چلا گیا, تسلی بخش جواب نہیں دیا, تو مجھے سمجھ آتی ہے کہ جی نہیں, یہ اس طرح نہیں, یہ مجھے کوئی ایسے دے وانٹ ٹو سیٹ این ایگزامپل. یہ حکومت ایگزامپل سیٹ کرنا چاہتی ہے میرے تھرو سارے سرکاری ملازمین کو, کہ اگر ہماری بات نہیں مانو گے تو تمہارا وہ اشر کریں گے, تمہارا پینشن بھی بند کریں گے, تمہیں ذلیل بھی کریں گے اور تمہیں جیل میں بھی ڈالیں گے. مگر آپ کے کیس میں جان اس وقت آئے گی جب آپ اس چیز کا جواب دیں گے کہ ایک بندہ 2017 سے 2019 تک جو انٹرپول کے ریڈ نوٹس پہ تھا 32 دفعہ آتا ہے, کیسے آتا ہے, آپ نے کوئی تحقیقات کی یا نہیں کی؟ میری بات سنیں, میں نے یہی ان سے سوال کیا کہ مجھے ریکارڈ دے دیں. میں آپ کو اسی لیے کروں کہ میں ویڈیو آپ کو بھجوا دوں گا جو میں نے ریکارڈ کی ہے. بالکل بھجوا دی. اچھا, دوسرا جو میں نے آج ان کو ایک لیٹر لکھا ہے, جو میں نے اس کو واٹس ایپ کر دیا ہے آئی او کو بھی, اور جو ہمارے ڈائریکٹر صاحب ہیں جنہوں نے مجھے نوٹس سرو کیا ہے, ان کو میں نے کوسچنز بھیجے کہ یہ چیزیں مجھے ریکارڈ تو پرووائڈ کرو تاکہ میں آپ کو جواب دینے کی پوزیشن میں آ جاؤں. 1 2 2 اب آ جائے. ایک تو میں آپ کو وہ بھجوا دوں گا اور آپ دیکھ لیجئے گا, اور دوسرا میں آپ کو وہ لیٹر بھی بھجوا دوں گا کہ مجھے وہ جب تک کاغذ نہ ہو تو میں کیسے بول سکتا ہوں. اور پھر میں کامن سینس کے ساتھ کچھ چیزوں کے آپ کو جوابات دے سکتا ہوں اگر آپ اجازت دیں, بغیر کسی اسی طرح کے میں نے جواب دیے ہوں گے میرے خیال میں, اسی میں آپ ریکارڈنگ دیکھ لیں گے, وہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. اور ریکارڈنگ اگر انہوں نے خود اس میٹنگ کو باہر نکالا ہے تو پھر میں یہ کوشش کروں گا کہ وہ میں سوشل میڈیا پہ چلا دوں, اور میں آپ کو بھی بھیج دوں تاکہ آپ بھی مہربانی کر کے چلا دیجیے گا کہ میرا کیا ان کے ساتھ میں نے کیا جواب دیے اور انہوں نے کیا سوال کیے. ڈو یو میک اینی ایفرٹس ٹو انویسٹیگیٹ اینی پورشن آف کرائم. اب یہ 2004 کی بات ہے تو اس کا مطلب 2004 میں ہی آیا ہوگا, اس وقت تو میں نہیں تھا ڈی جی ایف آئی اے. سمپل. تو مجھے کیسے پتا ہوگا کہ اس فائل, میں نے کہا جی یہ فائل مجھے بھیجو, میرے پاس کبھی آئی ہے یا نہیں آئی ہے, کیسے ہوئی ہے کیسے نہیں ہوئی ہے, کس کے پاس کیس پینڈنگ رہا, فائل کس کے پاس پینڈنگ رہا, وہ مجھے بھجوا دیں. فائل بھجوا دیں, پتہ لگ جائے گا. اس کے انیکشنز مجھے, لیکن آپ کو یاد نہیں کہ یہ کیس آپ کے سامنے آیا تھا. میں ایک بات کر رہا ہوں شاہزیب صاحب, ڈی جی ایف آئی اے کے سامنے ڈیلی 300 سے 500 چٹھیاں آتی ہیں, ابھی بھی آتی ہیں. 3.5 سال کا عرصہ اگر میں یہ سمجھوں کہ 300 چٹھیاں ڈیلی آتی تھیں تو اس حساب سے 7,500 چٹھیاں میرے ذہن میں میرے حساب سے آنی چاہیے. 7,500 چٹھیاں, اور سال کی کتنی ہوگی؟ 21,000. 21,000 کو اگر بڑھائے 3 سال میں تو 70,000 چٹھیوں کا میرے ذہن میں ہوگا, اور اتنی فائلوں کا میرے ذہن میں ہوگا. تو میں نے ان کو کہا مجھے فائل بھجوا دیں. مگر ایک مسئلہ ہے, 70,000 میں سے کتنے سارے کیسز میں یہ ہوتا ہوگا کہ ایک آدمی ہے, وہ 32 دفعہ انٹرپول کے ریڈ نوٹس پہ ہونے کے باوجود پاکستان آیا بھی, باہر گیا بھی, اس کے بعد اس کی آپ سے ایک ملاقات بھی ہوتی ہے, اور آپ کا اپنا صاحبزادہ اس ملاقات کی تصویر فیس بک پر اپلوڈ بھی کرتا ہے, جو کہ ایف آئی اے کے نوٹس میں وہ تصویر بھی ہے اور ہمارے ناظرین بھی دیکھ لیں گے. اور پھر وہی شخص جب انٹرپول کے ریڈ نوٹس سے نکلتا ہے تو وہ آپ کو تھینک یو کا میسج بھی بھیجتا ہے, ایک باقاعدہ خط بھی بھیجتا ہے. یہ 70,000 کا نہیں ہوتا ہوگا, یہ تو ایک آدھ کا ہی ہوا ہوگا, یہ تو آپ کو یاد ہوگا. میں ایک عرض کروں, میں تھوڑا سا عرض کر دوں آپ کو, میں تو کوئی اور بات ہی نہیں کر رہا ہوں ان سے. میں تھوڑی کر رہا ہوں مجھے ڈیفینڈ کرو. میں آپ کو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے فائل دکھا دیں کہ 2004 کے بعد اس فائل پہ کیا ہوا. 2004 میں جب فائل آئی تھی تو اس پہ کیا ایکشن لیا, اور میرے پاس یہ کبھی سامنے فائل آئی تھی یا نہیں آئی تھی, تو میں نے اس پہ کیا ایکشن لیا. مجھے ادھر سے ثابت کرے نا, کوئی ریکارڈ تو مجھے بھیجیں گے نا, ریکارڈ بھیجیں گے تو بتائیں گے نا. آپ نے تعاون نہیں کیا ایسے انٹرپول کی ریڈ لسٹ سے نکالنے؟ میں آ رہا ہوں. آپ کی بڑی مہربانی. یہ سوال یہ ہے وہ تعاون جو میں نے کیا. آپ اگر یہ دکھا سکیں, یہ ہے, اس نے مجھے خط بھیجا, یہ اس کی اپلیکیشن ہے ٹو ڈائریکٹر جنرل, جس میں اس کی پریئر یہ تھی کہ تھرو دس لیٹر ہمبلی ریکویسٹ دیٹ دی ریڈ وارنٹس ایشوڈ اگینسٹ می may kindly be suspended. Alternatively, the request of this in this regard may be processed by Interpol. وہ کہتا ہے انٹرپول کو بھجوا دیں یہ میری درخواست. میں این سی بی کا ہیڈ تھا, ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے تھا. میں نے کیا کیا, اس کو ایک ای میل میں کیا بھیجا ہے میں نے, جو میں نے ہیلپ کیا ہے, سو کالڈ kindly find attached an application dated 8 December 2018
consists of 6 pages addressed to the Director General Federal Investigation Agency bearing subject international red warrant issued on the request Norwegian prosecuting agency for necessary action. बशीर मेमन का एक ख़त के ऊपर ये नेसेसरी एक्शन लिखना इतना इम्पॉर्टेंट बन गया, इतना इम्पॉर्टेंट, और इतना कोई डर गए सारे इंटरपोल वाले कि यार ये तो वो उस आदमी का आ गया, नेसेसरी एक्शन तो हमने करना ही करना है और इसको फेवर करनी है। तो बड़े बशीर मेमन कितने आदमियों के लिए लेटर लिखते होंगे? जो भी आता होगा ले लिया होगा, यही तो मैंने उनसे कहा है कि मैंने कितने इस तरह के खतूत लिखे हैं मैंने। मगर इसमें जो डिसीजन है, हाँ, उसमें उन्होंने ये ज़रूर लिखा हुआ है कि जो एनसीबी पाकिस्तान है उसकी तरफ से जो क्लेम है एप्लीकेंट का यानी कि ज़हूर का, उसको सपोर्ट किया गया है। The NCB of Pakistan has provided support to the applicant's claim. It requested IPSJ to remove the data concerning the applicant from the Interpol information system. सर मैं आ रहा हूँ कि आपकी तरफ से सपोर्ट उसके क्लेम को प्रोवाइड की गई, साथ साथ में जो एप्लीकेंट की तरफ से प्ली ली गई थी कि मैं क्योंकि पाकिस्तानी नेशनल हूँ, इस्लामिक मेरा फेथ है, उसके भी सपोर्ट में एनसीबी पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया कि 1,51,569 तो फ्रॉड के केसेस हैं, 11,848 बड़े फ्रॉड के केसेस हैं, मगर कितने लोगों का इस तरीके से रेड वारंट इशू होता, रेड नोटिस इशू होता है एक पाकिस्तानी नेशनल का जिसका इस्लामिक फेथ है, इशू किया गया। तो आपने उनके जो क्लेम्स थे उनकी बुनियाद पर उनका रेड नोटिस ख़त्म हुआ या नहीं हुआ ये एक अलग बात है, मगर आपने उस क्लेम को सपोर्ट प्रोवाइड किया। सर मैं आ रहा हूँ आईपीएस ने उसका, मैंने जो चिट्ठी भेजी थी, जो मैंने आपको बताया, मैंने ईमेल भेजी थी, ये रिकॉर्ड में मौजूद होगी। उसने जो मुझे चिट्ठी लिखी है थैंक्स की, उसके साथ उसने इनक्लोजर भी लिखा हुआ है, नीचे आप देखेंगे उसके नीचे किसके वो ये जो उन्होंने जो नोट, मैंने जो उसने जो ख़त लिखा है मुझे, तो मैंने उसका, ये आप बात कर रहे हैं जो एफआईए की प्रेस रिलीज आई है? नहीं एफआईए के प्रेस रिलीज की बात नहीं कर रहा, उसी में ख़त है ना? हाँ, एफआईए ने जो आपको नोटिस भेजा मुझे है जो नोटिस उसमें उसका ख़त है, उसमें ज़रा निकालिए। मगर आप इसका जवाब नहीं दे रहे। मैं आ रहा हूँ क्योंकि आपने उनको अपनी लेटर की बात की है, मेरे पास जो डॉक्यूमेंट मौजूद है वो एफआईए का नहीं है। एक चीज़ में आ रहा हूँ, मैं आई विल कम टू एवरीथिंग, आई हैव गॉट एवरीथिंग। जी ये है, ये लेटर है जो एफआईए की तरफ से 9 मई 2019 को इन्होंने आपको लिखा है, और जिसमें आपकी सपोर्ट का शुक्रिया अदा किया है इंटरपोल का रेड नोटिस कैंसिल कराने के लिए। अब एक तरफ ये लेटर है जिसका आप बोल रहे हैं, दूसरी तरफ जो इंटरपोल में हियरिंग हुई है उसमें बता रहे हैं कि एनसीबी पाकिस्तान ने उनके क्लेम को सपोर्ट किया है। मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग टू दैट। नीचे जो उन्होंने इनक्लोजर दिया हुआ है उसने साथ अटैचमेंट 29 अप्रैल 2019 डिसीजन ऑफ कमीशन ऑफ द कंट्रोल ऑफ इंटरपोल फाइल्स। सर ये मेरे पास ये लेटर मिल गया मुझे, ये एफआईए ने मुझे नहीं दिया 2019। सर ये है उसका डिसीशन, वहाँ पे उसने जिक्र भी उन्होंने हमारा नहीं किया, ना उन्होंने जिक्र किया है और ना उन्होंने हमें एड्रेस किया है। अच्छा, और फिर बदनसीबी ये है कि किसी को भी पकड़ने से पहले बंदा थोड़ा होमवर्क कर लिया करता है, पढ़ाई कर लेता है कि सीसीएफ का क्या है, वो करते क्या हैं, और वो किस तरह की मतलब ये वो बॉडी है जिसका वारंट पूरी दुनिया में 194 कंट्रीज़ में जिनका वारंट वैलिड है। हम अपने आप को उनकी नज़रों में ख़राब करना चाह रहे हैं, हम उनको ये कहना चाह रहे हैं कि ये कोई ये जुडिशल फोरम नहीं है, ये ऐसी फोरम है जो कि पाकिस्तान का एक बशीर मेमन था, उसके बोलने पर उन्होंने सब कुछ कर दिया। उन्होंने मुझे एड्रेस भी नहीं किया, उन्होंने हमें ये ख़त, वो सीधा डाटा उड़ा देते हैं उसका, सिंपल। ये पढ़ ले उसका, ये मेरे पास ख़त चिट्ठी पड़ी हुई है, मुझे आप पढ़ ले। ये फैसला है और सर, जो ठीक सर सुने, इन्होंने मुझसे छुपाया, ये पढ़ा होगा इसके साथ, इन्होंने मुझसे छुपाया, नहीं मगर मतलब अच्छा काम किया, मतलब दे ट्राइड, मतलब जो उनके मास्टर्स हैं, जो कुछ करवाना चाह रहे थे उनसे, मैं ये कहता हूँ कि बिल्कुल, लेकिन मैं इन बच्चों का जो ज़ाहिर है मुझसे जूनियर है, मेरे कलीग्स हैं, मैं उनको ये बताना चाह रहा हूँ कि तुम लोग अपनी नालायक हो। वैसे मगर मसला ये कि आप ये जो 29 अप्रैल 2019 का लेटर दिखा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि आपकी किसी भी हेल्प की वजह से इनका नाम नहीं निकला। मैं आ रहा हूँ ना सर। नहीं बड़ा आप ये कह रहे हैं ना, मतलब आप जब खुद इन्वेस्टिगेशन करते होंगे तो आपको दिल चाहता होगा ना आपको आपके सवाल का जवाब मिले, तो मैं अपने सवाल का जवाब भी ढूंढ रहा हूँ सर। तो मुझे ये बताएं कि ये 29 अप्रैल 2019 का है, जिसमें आप ये कह रहे हैं कि आपकी मदद की वजह से कतई तौर पर ज़हूर का नाम नहीं निकला। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग, राइट? बट द प्रॉब्लम इज़ कि हमारे पास जो डॉक्यूमेंट मौजूद है और जो कि एफआईए वाले डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उसके मुताबिक ऐसा ज़रूर है कि उन्होंने आखिर में ये नहीं लिखा कि पाकिस्तान ने जो उसकी सपोर्ट की है उसकी वजह से हम उसका नाम निकाल रहे हैं, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि आपकी तरफ से ये कहा गया कि जी इसके जो क्लेम्स हैं
ان کلیم کو مد نظر رکھ کر اس کا نام ریڈ نوٹس سے ہٹایا جائے. اس میں جو آگے بھی اس کا کلیم ہے کہ یہ میں کوئی اس وقت کنوکٹڈ نہیں ہوں بلکہ اکیوزڈ ہوں, اس کلیم کو بھی آپ کی طرف سے سپورٹ کیا گیا ہے. اس کلیم کی وجہ, آپ کی سپورٹ کی وجہ سے این سی بی نے نام نکالا یا نہیں نکالا, بٹ دا پرابلم اس کہ آپ نے سپورٹ کیا نہیں کیا. مجھے نہیں پتا اس کی لیگل بائنڈنگ آپ کے اوپر کیا ہے, آپ کو اس بات پر آپ کے خلاف تحقیقات ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی, کیونکہ اگر آپ کی ہیلپ کی وجہ سے نہیں نکالا, بٹ آپ کو یہ یاد ہے کہ آپ نے اس کو ہیلپ کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ سر میں ذرا تھوڑا سا اگر اسی لیٹر کا پھر میں نے دیکھا کہ کہیں اور کوئی ہے چیز تو نہیں, اسی لیٹر میں ذکر ہے اس خط کا. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس وجہ سے آپ کی اس کو کنسیڈر کیا تھا. یہ اس کے وکیل کی طرف سے ہے, 8 اپریل. یہ ذرا پڑھ لیں. یہ کس کے وکیل کی طرف سے؟ بہت سارے ڈاکیومنٹس ہیں, ابھی نہیں پڑھ سکتا. یہ اس کے وکیل کی طرف سے ہے. جو بھی اس کا کیس ہے وہ دیٹ از اے کورٹ. اب میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں چونکہ آپ یہ نکشر بھی. اچھا, یہ کمیشن فار دا کنٹرول فار انٹرپول ہے. ہاں سر, میں ظاہر بہت سارے ہیں تو اس کو پڑھے بغیر بھی میں یہ ازیوم کر سکتا ہوں کہ یہ ہے, اس نے کمیشن فار کنٹرول آف انٹرپول کو یہ لکھا ہے جس میں اس نے اپنا کیس بیان کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ فیصلہ ہے آپ کہہ رہے ہیں کمیشن فار انٹرپول کا, جس سے ریڈ نوٹس سے ہٹایا گیا, جس فیصلے میں اس بات کا قطعی ذکر نہیں ہے کہ انہوں نے آپ کے بقول کہ انہوں نے آپ کی وجہ سے اس کو انٹرپول سے نکالا ہے. مگر ایک یہ ہے کہ جو ہیئرنگ کے دوران انہوں نے آپ کا ذکر کیا ہے کہ پاکستان کی طرف سے اس کو سپورٹ کیا گیا. اس میں میں نے ایک ہی ای میل بھیجی ابھی تک تو میرے پاس, یہ بھی میں نے کہیں سے یاد کیا ہے. وہ اس میں کیا جواب مجھے کیا دے رہا ہے, سی سی ایف کی طرف سے جواب آ رہا ہے, یہ بھی میں آپ کو دیتا ہوں. We acknowledge receipt of your message dated 18th December 2018 addressed to the Commission for the Control of Interpol Files in which you have forwarded a request from Mr. Zahoor. For the study of this request, please be informed that the Commission will be liaising directly with Mr. Zahoor directly. We thank you for your cooperation. یہ ناروے کی طرف سے نہیں سر, سی سی ایف کی طرف سے. اوکے, یہ انٹرپول کی طرف سے کہ بھائی ہم اس سے ڈائریکٹ بات کر لیں, ڈائریکٹ بات کریں. تمہارے درمیان سے تمہارا رول جتنا تھا وہ تم نے کر دیا, اس کی ریکویسٹ تم نے بھیج دی, اب تمہارا کوئی تعلق نہیں. کیا آپ نے کوئی فالو اپ میں کوئی ریکویسٹ بھیج دی جس کی وجہ سے انہوں نے کہا؟ نہیں, اسی ای میل پہ جو میں نے فارورڈ کیا نا, اسی کی میرے پاس کاپی ہے. دین دی پرابلم از, آپ کی کنٹینشن یہ ہے کہ بھائی میرا کوئی کردار نہیں ہے. نہیں, آ رہا ہوں نا سر. آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ نے اس کی ریکویسٹ فارورڈ کر دی تھی انٹرپول کو, جو آپ بہت سارے لوگوں کی کرتے ہوں گے. مجھے یاد ہی نہیں ہے. میں نے ان کو یہی تو کہا ہے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ انٹرپول کے ساتھ ہم کتنا کمیونیکیٹ کرتے رہے ہیں پہلے, اور یہ ذرا بتاؤ تو میرے پیریڈ میں کتنا کرتے رہے, پچھلے پیریڈز میں کتنا کرتے رہے. کیوں یہ شخص آپ کو خط لکھ کے آپ کا شکریہ ادا کرے گا اور آپ کے گھر پر آئے گا اور آپ کے ساتھ تصویر کھنچوائے گا, آپ کا بیٹا اس کو فیس بک پر اپلوڈ کرے گا, کیوں؟ سر میری بات سنیں, اس نے مجھے کہا, میری بات سنیں تھوڑا سا, میں آپ کو عرض کروں. مجھے ایک بندے نے فون کیا کہ جی ہم یہاں پہ گورنمنٹ آف سندھ کے مہمان ہیں, میرے شیخ بھی میرے ساتھ ہیں جن کے ساتھ میں کام کرتا ہوں. ہی از فرام رورل فیملی آف دبئی, خرطوم نام بتایا تھا. اچھا, ہم آپ کا تھینکس کرنا چاہتے ہیں, آنا چاہتے ہیں. میں نے کہا آ جائیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. نمبر 1, ابھی میں آ رہا ہوں. اس طرح جس طرح ایک مطلب اچھا آ گیا. میں تو سمجھا کہ کوئی, اچھا جب وہ میرے پاس آیا تو گورنمنٹ آف سندھ کی گاڑی تھی, اسکارٹ بھی تھی. پہلے جس طرح وی آئی پی پروٹوکول ہوتا ہے کہ پہلے ٹریفک والا آیا, آ کر کے دیکھ گیا میرا گھر, اس کے بعد وہ آیا. اور اچھا پھر دوسرا ایک فارن نیشنل تھا, کسی کام سے آیا ہوگا, کسی میٹنگ سے آیا ہوگا, میں کیوں پوچھتا پھروں. نمبر 3, سب سے بڑی بات, اگر میں پولیس والا ہوں, اگر میرا کوئی اس کے ساتھ ایسا کوئی تعلق ہوتا اور میں کوئی اتنی کوئی وہ ہوتا تو یہ فوٹو میں فیس بک پہ اس کے ساتھ اپلوڈ کر دیتا تاکہ وہ سوشل میڈیا پہ پھرتی پھرے. مطلب آئی ایم اے پولیس مین, میں پولیس افسر ہوں. یہ چیزیں جو مجھے پرووائڈ نہیں کی گئی وہ میں لے کر کے نکال سکتا ہوں, تو میں اتنا کامن سینس ہے. 35 سال 30 سال نوکری کی ہے, پاکستان کی نوکری کی ہے. آپ لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں؟ جب آپ کی پارٹیوں کی حکومتیں آتی ہیں اور جاتی رہتی ہیں, لیکن میرے انسٹیٹیوشن سے یہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا کا واسطہ اللیگل کام مت کرے, ایسا مت کرے کہ اتنا مت کسی کو خراب کرے. دیکھیں کیوں ان کو یاد آیا 2 سال کے بعد, وائی؟ پہلے تو مجھ پر سوال تھے نا کہ جی آپ کو 2 سال کے بعد یاد آیا کہ مریم نواز صاحبہ کے لیے یہ کہا. اچھا ابھی میں کہہ رہا ہوں آپ کو اب یاد آیا آل آف اے سڈن.
پھر مجھے کہہ رہا ہے 32 مرتبہ. اچھا میں نے ان کو کہا کہ اچھا مجھ سے پہلے اور اس سے بعد بھی آتا رہا ہے یا نہیں, یہ مجھے ٹریول ہسٹری دے دو اس کی, سمپل. نہیں دے رہے. یہ دی آپ کو؟ نہیں, صرف میرے دور کی دی. ان کے نوٹس میں کہا گیا کہ 2017 سے 2019 کے درمیان 32 دفعہ آیا. آپ نے کہا کہ جی 2017 سے پہلے کب آیا, جب دوسرے ڈی جی ایف آئی تھے, اس کے بعد کسی دفعہ آیا, اس کی مجھے ڈیٹیلز دیں. ڈیٹیلز دے دیں. اچھا پھر دوسرا میں آپ کو تھوڑا سا عرض کروں, تھوڑا سا شاہزیب صاحب, میں تھوڑا سا جذباتی ہو جاتا ہوں, مطلب مجھے ہونا نہیں چاہیے, اس لیے کہ یہ مطلب انویسٹیگیشن ہے. لیکن میں اس انسٹیٹیوشن پہ, میں اس بندے پہ, اس افسر پہ کیسے بھروسہ کروں جو مجھ سے چیزیں چھپا رہا ہے؟ میں کیسے اس کے پاس چلا جاؤں جو جھوٹ بول رہا ہے, جو جھوٹ بول رہا ہے اور جو نالائق ہے. آئی وڈ سے ہی از اے نالائق, بلیو می. اپنے آپ کو خراب نہیں کر رہا, پاکستان کو خراب کر رہا ہے سی سی ایف کے نظروں میں, انٹرپول کے نظروں میں. آپ کے خیال میں یہ چیزیں ایسے ہی بند ہو جائیں گی, چیزیں خراب ہو جائیں گی, چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی؟ ایف اے ٹی ایف کیوں لگا ہم پر؟ ایف اے ٹی ایف پہ ہم ذلیل کیوں ہو رہے ہیں؟ ابھی تک ہم چاہتے ہیں اس طرف بھی ایف اے ٹی ایف آ جائے. اس سے ایف اے ٹی ایف کا کیوں ہوگا؟ چلے چھوڑیں, بندے پہ تو الٹا منی لانڈرنگ کا الزام ہے مجھے چونکہ وہ پیسے پاکستان لے کے آئے, اس سے سوال کر رہے ہیں مجھے کہ آپ نے انویسٹیگیٹ کیا اس کو 2004-2010 میں. میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ چیزیں ہیں ان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ وہ جو ہے وہ آپ کو یقین ہے کہ آپ سیٹسفائی کر سکتے ہیں سر جو معاملات ہیں, آپ نے جو خط لکھا, جو تصویر آئی, میں آ رہا ہوں اور اس کا جو تھینک یو ہے, جس کی آپ کی اپنی ریزننگ ہے, مگر جو سوالات پیدا ہو رہے ہیں اس پر آپ سیٹسفائی کر سکتے ہیں؟ سر میں نے آپ کو کاغذات دے دیے نا, کاغذات ہی سیٹسفائی کرتے ہیں. آپ کی پلی یہ ہے کہ آپ کے تعاون کی وجہ سے وہ نوٹس سے نہیں نکلا. سر اگر جو سوال ہے کہ آپ نے تعاون کیا تھا یا نہیں کیا. چلے میری بات سنیں. اچھا اب آ جائیں, میں ایکسٹریم بات کروں. ایکسٹریم بات یہ ہے کہ چلے میں نے تعاون کیا, تو واٹ فار این سی بی کا ہیڈ پاکستان میں کس لیے ہوتا ہے؟ اس کا نام ڈالا تھا ناروے نے نام ڈالا تھا. میرا کام ہے پاکستانی سٹیزنز کا, جس طرح انہوں نے فارن آفس کے بھی لوگوں کو وہ کر دیا ہے, دبئی کے فارن آفس کے جو پوسٹڈ تھے افسران, ان کو بھی بلا لیا ہے کہ جی تم نے تعاون کیوں کیا, تو کیوں بیٹھے ہم کیوں بیٹھے انٹرنیشنل آرگنائزیشن, ہم کیوں بیٹھے؟ ہم صرف تنخواہیں کھانے اور ٹی اے ڈی اے بنانے کے لیے اور دنیا گھومنے کے لیے بیٹھے ہوئے؟ نو, وی آر دیئر ٹو پروٹیکٹ دی سٹیزن ڈائسپورا لیونگ آؤٹ سائڈ پاکستان اینڈ ان سائڈ پاکستان. ان کو کسی بھی قسم کے ہراسمنٹ اور اس کے کسی بھی لیگل ایکشن سے بچانے کے لیے رکھا ہوا. ہم یہ بھی کام کرتے ہیں, ہم نے کرنا ہے یہ کام. نہیں مگر اگر کوئی ریڈ نوٹس پر ہے تو 32 دفعہ آ کیسے گیا؟ سر میں آپ کا سوال اپنی جگہ ہے کہ یہ جواب دینا چاہیے کہ 2017 سے اور 2019 کے بعد بھی کیا پہلے بھی آتا رہا, بٹ آپ کی انوالومنٹ کے بغیر ریڈ نوٹس پہ ہوتے ہوئے ایک شخص کیسے پاکستان آتا ہے؟ سر میں کیسے واپس چلا جاتا ہے؟ آپ بھی ٹریول کیا ہوگا آپ نے باہر, 12 سے 14 ہزار پیسنجر ڈیلی آتا ہے, 8 انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے. ریڈ نوٹس نہیں ہوتا. میں آ رہا ہوں سر, میں آ رہا ہوں آئی ایم کمنگ ٹو دیٹ. بہت سلو آ رہے ہیں شاہزیب صاحب. 12 سے 14 ہزار پیسنجرز کا میں رسپانسبل ہوں. پہلے یہ انٹر ڈپارٹمنٹل انکوائری کر لیتے کہ وجہ کیا ہوئی اس کے آنے کی. پہلے ڈپارٹمنٹ میں انکوائری کر لیتے کہ اس میں مجھ پر کوئی اونس بنتا ہے یا نہیں بنتا, میں اس کو فیسیلیٹیٹ کرتا رہا ہوں یا نہیں کرتا رہا ہوں. 32 کاؤنٹرز ہوں گے جنہوں نے ٹھپا مارا ہوگا. اس کے انورڈ یا آؤٹ ورڈ کا جو میں سمجھتا ہوں 32 انٹری آئیں یا 32 مرتبہ وہ آیا ہے تو 32 مرتبہ گیا بھی ہوگا. 64 اس کی انٹریز ہونی چاہیے جو میں سمجھتا ہوں, جو مجھے سوال سے لگ رہا ہے. 64 کاؤنٹر والوں سے پوچھ لیتے. پھر ان کا ایک انسپیکٹر ہوتا ہے انچارج, اسسٹنٹ ڈائریکٹر اور انسپیکٹر انچارج ہوتا ہے, شفٹ انچارج. پھر ہر انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ ڈپٹی ڈائریکٹر ہوتا ہے انچارج. اچھا پھر ڈائریکٹر ہوتا ہے. پھر اس کے بعد میں دوسری بات مزیداری کی بات بتاؤں, ڈائریکٹر جو امیگریشن تھے میرے زمانے میں, تو میرے خیال میں تھرو آؤٹ وہی تھے جنہوں نے مجھے نوٹس دیا ہے. انہوں نے کبھی چیک کیا؟ اچھا اے ڈی جی جو امیگریشن تھے وہ واجد ضیاء صاحب تھے. اس وقت بھی وہ ان سے بھی پوچھ لیں کہ میں نے کوئی فیسیلیٹیٹ کیا ہو, میں نے کوئی ان کا نام ریڈ نوٹس سے نکالا ہو, میں نے ان کو کوئی فیسیلیٹیٹ کیا ہو, وہ بتا دیں. آپ یہ کہیں کوئی بھی کمیونیکیشن پروو کریں, کوئی بھی ایک آفیسر پروو کریں کہ آپ نے کسی کو کہا ہو کہ اس کو آنے دو یا جانے دو. ہاں تو اچھا پھر اس کے بعد اس سے پہلے وہ آتا رہا ہے تو وہ کس کی سپورٹ سے آتا رہا ہے؟
اس کے بعد اگر آتا رہے تو وہ ٹریول ہسٹری تو ان کے پاس پوری ہوگی, وہ یہ ٹریول ہسٹری نہیں دے رہے. بہت شکریہ. ہم کوشش کریں گے کہ جو ڈی جی ایف آئی ہیں, موجودہ ڈی جی ایف آئی, ہم نے ان کو بہت کوشش کی کہ پروگرام میں آ جائیں. ثناء اللہ عباسی صاحب, ان سے اس حوالے سے ان کا بھی موقف معلوم کریں. کافی سنگین الزامات ہیں جو بشیر میمن صاحب اب کاؤنٹر میں لگا رہے ہیں کہ ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, اور انہوں نے بیل بیفور اریسٹ بھی اس لیے لی ہے کہ ان کو شک تھا کہ انہیں گرفتار کرنے کے لیے سب کیا جا رہا ہے. پروگرام میں شامل کرتے ہیں. منی بجٹ کو پاس کرانے کے لیے حکومت کا اعتماد برقرار ہے, مگر حکومت پر دباؤ بھی برقرار ہے. ساتھ ہی واضح نظر آ رہا ہے کہ آئی ایم ایف نے اس حکومت کو ماضی کی حکومتوں سے زیادہ ڈکٹیٹ کیا ہے, اور اس ڈکٹیشن سے خود حکومت بھی پریشان ہے. اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کے حوالے سے بل اور وزارت خزانہ اور اسٹیٹ بینک کے درمیان کوآرڈینیشن ختم کرنے کے حوالے سے نکات پر نہ تو وزیر خزانہ شوکت ترین کی مرضی شامل تھی اور نہ ہی وزیر اعظم کی. شہباز رانا کی خبر کے مطابق وزیر اعظم ہاؤس بھی اسٹیٹ بینک میں ترامیم سے خوش نہیں ہیں, خود مختاری کے حوالے سے کچھ ترامیم پر خوش نہیں ہیں. شہباز رانا سے پوچھیں گے مزید تفصیلات. اور اب وزیر خزانہ شوکت ترین نے واضح کہہ دیا ہے کہ اس بار آئی ایم ایف کا رویہ کافی سخت ہے. اس خطے میں ہونے والی تبدیلیوں کے بعد امریکہ سے تعلقات بھی اس پر اثر انداز ہو رہے ہیں, اور افغانستان میں طالبان کی فتح سے پہلے اور بعد میں پاک امریکہ تعلقات میں فاصلے ہونے کی خبریں آتی رہی ہیں. پاکستانی وزیر اعظم سے بین الاقوامی انٹرویوز میں سوال ہوتا رہا ہے کہ صدر بائیڈن نے عہدہ سنبھالنے کے بعد آپ کو فون کیوں نہیں کیا ہے. امریکہ کی طرف سے پاکستان پر تنقید بھی ہوئی ہے, اور پاکستان کے وزیر خزانہ نے اب اہم بات کر دی. کچھ فیصلے تو ایسے ہیں نا جو کہ آئی ایم ایف کے کہنے پہ پرائر ایکشنز کی وجہ سے ہمیں کرنے پڑے, ورنہ شاید ہم اس وقت وہ اس پوزیشن میں نہ تھے کہ وہ فیصلے ہم لیتے. کیا آپ ان فیصلوں سے مطمئن ہیں یا وہ فیصلے پاکستان کو مجبوری میں لینے پڑے؟ نہیں, کئی چیزیں تو مجبوری میں ہمیں کرنی پڑ رہی ہیں. ایک تو آئی ایم ایف کا ویسے رویہ ہمارے پاس سخت, جیو پولیٹیکل آپ کو سچویشن کا پتہ ہے کیا ہوا ہے, اور افغانستان کے بعد کیا ہوا. آپ کہہ رہے ہیں کہ جیو پولیٹیکل سچویشن کی وجہ سے آئی ایم ایف پر پریشر تھا, امریکہ کا پریشر تھا, جس کی وجہ سے بڑے سخت شرائط کا سامنا کرنا پڑا ہے پاکستان کو. بالکل, دیکھیں 2008-9 میں میں نے آئی ایم ایف پروگرام کیا تھا. دیٹ واز اے کیک واک ورسز دس. ہمارے ساتھ شہباز رانا صاحب موجود. شہباز رانا, بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے. شہباز, آج آپ نے اسٹوری کی جس میں آپ نے تفصیلات بتائی ہیں کہ وزیر اعظم ہاؤس بھی خوش نہیں ہیں جو اسٹیٹ بینک کی ترمیمی بل آیا ہے. اب ظاہر شوکت ترین صاحب بھی خوش نہیں ہے اس بات سے کہ جو کوآرڈینیشن بورڈ ہے وہ چاہتے تھے رہے, آئی ایم ایف نہیں مانا. انہوں نے کل یہ بھی کہہ دیا آئی ایم ایف کی طرف سے بڑی سختی ہے جو پولیٹیکل اس وقت سچویشن ہے اور امریکہ کے ساتھ جو پاکستان کے تعلقات ہیں. آپ نے شروع سے کور کیا اس سارے کے سارے معاملے کو. پہلے اسد عمر صاحب گئے, اس وقت بھی آ رہا تھا کہ بڑی سخت کنڈیشنز ہے, حالانکہ اس وقت افغانستان کے معاملات نہیں تھے, پاکستان اور امریکہ کے تعلقات اتنے خراب نہیں تھے. پھر حفیظ شیخ صاحب, پھر شوکت ترین صاحب, پھر سیکرٹریز بدلتے رہے. یہ کیا ہوا ہے؟ یہ واقعی حکومت کی اپنی کارکردگی کا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے آئی ایم ایف کا رویہ اتنا سخت ہو گیا, پری کنڈیشنز انہوں نے اتنی لگا دی, یا پھر امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات کی وجہ سے ہوا؟ شاہ صاحب, بہت شکریہ آپ کا. اس میں تمام فیکٹرز کا اپنا ایک رول ہے, اور یہ کہانی جو شروع ہوتی ہے یہ جنوری 2019 سے شروع ہوتی ہے, جب اس وقت پاکستان کی جو اکنامک ٹیم تھی لیڈ بائی اسد عمر, یہ تقریباً آئی ایم ایف کے ساتھ جو مذاکرات تھے اس کے بہت قریب پہنچ گئے تھے ایگریمنٹ کے. لیکن اس وقت پھر پرائم منسٹر آفس میں ایک میٹنگ ہوتی ہے جس میں اس وقت کی جو ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے وہ لوگ شامل ہوتے ہیں. یہ میں نے اس وقت رپورٹ بھی کیا تھا ایکسپریس ٹریبیون کے لیے. جہانگیر ترین صاحب ہوتے ہیں, ان صاحب کا یہ خیال تھا کہ جو شرائط ہیں آئی ایم ایف کے پروگرام کی وہ بہت سخت ہیں, تو ہمیں پلان بی کی طرف جانا چاہیے. یہ پھر جنوری 2019 میں پلان بی کی طرف چلے گئے. اس سے پھر ان کی تاخیر ہوئی. پھر ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ صاحب آ جاتے ہیں, وہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ سائن کرتے ہیں وہ اس سے بہت مختلف ہوتا ہے. جو اسد عمر, ان کے ساتھ ایک پرنسپل انڈرسٹینڈنگ اسد عمر کی ایک سٹیج کے اوپر ہو گئی تھی. اچھا, آپ اگر دیکھیں یونس ڈھاگا صاحب کا جو انٹرویو دا نیوز میں کیا ہے مہتاب حیدر صاحب نے, اس میں ڈھاگا صاحب نے آفیشیلی فار دا فرسٹ ٹائم انہوں نے یہ چیز ڈسکلوز کی جی کہ اس وقت کیا کنڈیشنز تھیں مانی گئی, ہم نے کیا کیا, اور جو اس وقت حفیظ شیخ صاحب لیڈ ٹیم تھی انہوں نے کیا کنڈیشنز مانی, اسد عمر کی کیا کنڈیشنز تھیں. یہ چیزیں میں بھی پہلے رپورٹ کر چکا تھا, لیکن یونس ڈھاگا صاحب کا خود کہنا اس کا بڑا معنی ہے. ایک صورتحال اس وقت یہ ہو گئی تھی جب آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے, میں بات کر رہا ہوں مئی 2019 کی, کہ جو آخری 3-4 دن تھے اس کے اندر یونس ڈھاگا صاحب کو میٹنگ سے اٹھا دیا گیا تھا کیونکہ انہوں نے کچھ چیزوں پہ ڈس ایگریمنٹ کیا تھا. اب فاسٹ فارورڈ ہم آ جاتے ہیں اپریل فروری مارچ 2021, جہاں پہ پھر یہ مذاکرات ہوئے دوبارہ لیڈ بائی حفیظ شیخ صاحب ٹیم. ہمارا پروگرام آپ کو یاد ہے کہ سسپینڈ ہو گیا تھا, پھر یہ فروری مارچ میں ریسٹور ہوتا ہے, کچھ نئی شرائط مانی جاتی ہیں جس کو آ کے شوکت ترین صاحب کہتے ہیں جی کہ بڑی سخت شرائط تھیں جس کی وجہ سے پاکستان کو ورچولی ہر چیز انہوں نے سرنڈر کر دی تھی ٹو دی آئی ایم ایف. انہوں نے کہا جی کہ میں بجلی کی قیمتوں میں بھی کمی کرواؤں گا, ٹیکس ریٹس میں بھی کمی کرواؤں گا. پھر انہوں نے اسٹیٹ بینک کے بل کا بھی ذکر کیا. لیکن فرینکلی اسپیکنگ جو ان کا اگر آپ اچیومنٹس دیکھتے ہیں
शौकत तरीन साहब की एज़ कम्पेयर टू जो हमारी मार्च 2021 में IMF के साथ एग्रीमेंट थे, तो आपको 19-20 का तो फ़र्क नज़र आता है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर फ़र्क नज़र नहीं आता। मगर शहबाज ये बताएगा कि ज़ाहिर शौकत तरीन साहब अपने 2008 से कंपेयर करते हैं पीपल्स पार्टी की हुकूमत में जब वो वज़ीर ख़जाना बने कि उस वक्त बड़ा आसान था, इस वक्त बड़ी मुश्किल हो रही है, तो जो ताल्लुकात हैं उसका कहीं ना कहीं तो नज़र आ रहा है सर। शौकत तरीन साहब एक एग्जाम्पल हर वक्त देते हैं कि जब वो 2008 में जब वो पीपल्स पार्टी के फाइनेंस मिनिस्टर थे तो उन्होंने जो IMF के साथ मुआहिदा किया तो वो कहते हैं ये केक वॉक था, ये बहुत आसान था, हमें अपफ्रंट 40% मिल गया। $7.5 अरब का शौकत तरीन साहब ने उस वक्त मुआहिदा किया था, जो बाद में आर्गुमेंटेशन के बाद बढ़ाकर $11 अरब हो गया था। इसमें दो फैक्टर्स शाहजेब साहब बहुत ज़रूरी है हाईलाइट करना। एक तो ये कि उस वक्त दुनिया में एक मेजर रिसेशन आया था और दुनिया को एक क्राइसिस ने, इकोनॉमिक क्राइसिस ने हिट किया था और IMF ने लैंडिंग इन कंट्रीज़ को करनी थी एंड पाकिस्तान वाज लकी वन, क्योंकि हम जाके लाइन में सबसे पहले लग गए और हमें बड़ा आसानी से वो प्रोग्राम मिल गया। याद रहे उस प्रोग्राम की एक शर्त ये थी कि रिफॉर्म जनरल सेल्स टैक्स आपने इम्प्लीमेंट करना है और मैंने वो प्रोग्राम कवर किया था। उस वक्त जब ये शौकत तरीन साहब चले गए, हफीज़ शेख साहब फाइनेंस मिनिस्टर आए पीपल्स पार्टी के ही, तो हफीज़ शेख साहब ने वो RGST जो करना था वो उसको ड्रॉप कर दिया और पाकिस्तान का जो प्रोग्राम था वो कैंसिल हो गया। $11 अरब की जगह पे हमें को $7-8 अरब उस वक्त मिला था। अभी जो ये कह रहे हैं तरीन साहब कि अमेरिका सख्त है, अमेरिका बिल्कुल सख्त है, लेकिन एक बात हमेशा ज़हन में रखनी चाहिए कि आपको किसी मुल्क से फेवर क्यों चाहिए होती है। आपको फेवर इसलिए चाहिए होती है कि आपने मेरिट पे काम नहीं किया। जो पिछला 2013 से 2016 का प्रोग्राम PMLN वाला था उसके अंदर हमें IMF ने 16 से 18 वेवर्स दिए थे बड़ी क्रूशल कंडीशंस के ऊपर। उस वक्त अमेरिका जो था पाकिस्तान के साथ हॉस्टाइल नहीं था और हमें वेवर्स मिलते गए। ये बात तरीन साहब की बिल्कुल ठीक है कि अमेरिकन जो इस वक्त पोस्चर है टुवर्ड्स पाकिस्तान वो थोड़ा सा हॉस्टाइल है, जिसकी वजह से IMF भी हॉस्टाइल है। लेकिन ये बात याद में रहे कि ये पाकिस्तान की टीम थी जिसने इस मुआहिदे के ऊपर साइन किए थे। लेटर ऑफ इंटेंट जो था वो गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, यही गवर्नर थे डॉक्टर रज़ा बाकिर और हफीज़ शेख साहब जो थे उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने साइन किया था। तो ये पाकिस्तान की टीम थी। अगर आपने कुछ चीज़ें एग्री की, आप उससे अगर पीछे हट रहे हैं तो आप फिर ये नहीं कह सकते कि अमेरिका सख्त है। बिल्कुल अमेरिका सख्त है, मैं ये बात बार बार कह रहा हूँ, लेकिन हमें अपनी जब नेगोशिएशंस होती हैं हमें उसको देखना है। शौकत तरीन साहब एक और बात कहते हैं कि जी 700 अरब रुपए का डिमांड आई थी टैक्सेस की IMF की तरफ से। मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ, 140 अरब रुपए का मिनी बजट हम लेके आ चुके हैं फरवरी मार्च 2021 में। 270 अरब से ज़्यादा के टैक्सेस हम लगा चुके हैं। जून 2021 के बजट में 375 अरब का मिनी बजट आ चुका है। अगर हमारा प्रोग्राम रिवाइव हो जाता है और अगला IMF के साथ हमारा रिव्यू होता है, उसमें जो पहली कंडीशन IMF की होगी वो पर्सनल इनकम टैक्स, जिसको भी डेफर किया हुआ है और ये इन प्रिंसिपल अंडरस्टैंडिंग पाकिस्तान ने IMF को दी हुई है, फिर वो आएगा। फिर कुछ ऐसी GST की एग्जाम्पशंस हैं जो अभी हमने बिल में शामिल नहीं की, IMF भी मान गया, वो फिर अगली फेज़ में आएगी, चाहे वो अगले रिव्यू के साथ आ जाए या जून 2022 के बजट के साथ आ जाए। तो समराइज़ अगर मैं कर दूँ तमाम चीज़ों को, हमारी नेगोशिएशन शुरू से लेकर अब तक बहुत बुरी रही हैं। PTI की हुकूमत में एक कोऑर्डिनेशन नहीं थी। असद उमर साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे लेकिन उनके ऊपर बहुत ज़्यादा चेक्स एंड बैलेंसेस थे, सिर्फ वो अकेले फैसले नहीं कर रहे थे। हफीज़ शेख साहब इसी हुकूमत के वज़ीर ख़जाना थे, रज़ा बाकिर साहब इसी हुकूमत में गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान थे। फिर अब दोबारा हफीज़ शेख आते हैं, फिर शौकत तरीन आता है। तो अगर हम एक तरीके से चलते तो ये चीज़ें ना थी। इसका रोल अमेरिका में जो हमने किया अफगानिस्तान में, अच्छा किया बुरा किया, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। जो हमारे डिप्लोमेटिक सोर्सेज हमें बताते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का जो बयान था कि अफगानिस्तान ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी और फिर उनका बार बार प्रेसिडेंट जो बाइडन को रिमाइंड करवाना कि जी हम आपको कब से कह रहे थे तालिबान से मुज़ाकरात कर लें, नहीं किए हमारे कहने पे, अब आपने खुद किए हैं। तो ये चीज़ें वाशिंगटन में लाइक नहीं की गई। जब हम खुद कमज़ोर हों, हमारी वीकनेसेस हों, हमने मुआहिदे किए हुए हों और उनको आप इम्प्लीमेंट ना करें तो फिर आपको अमेरिका की ज़रूरत पड़ती है। तो लेकिन जब आप अमेरिका को आप अफगानिस्तान में आंखें दिखाएंगे तो फिर वो बदला लेगा। बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करेंगे। मुल्क में कोरोना वायरस की 5वीं लहर के खदशात दुरुस्त साबित होने लगे हैं। नए मरीजों में तेजी से फैलने वाले ओमिक्रॉन वेरिएंट की तशखीस हो रही है। माहिर सेहत का कहना है कि कराची से कोरोना की नई लहर का बाकायदा आगाज हो चुका है, जिसकी बड़ी वजह शहर में ओमिक्रॉन वेरिएंट का तेजी से फैलाव है और खदशा है कि कराची के बाद अगला नंबर लाहौर का है, जहां ओमिक्रॉन की वजह से केसेस तेजी से बढ़ेंगे, जबकि इस्लामाबाद में भी ओमिक्रॉन की कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो चुकी है। सिर्फ कराची में गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 10 अफराद में ओमिक्रॉन की तस्दीक हुई है, जिसके बाद शहर में ओमिक्रॉन की मजमूई केसेस की तादाद 54 हो गई है। मुल्क में आज से 30 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को बूस्टर डोज लगाने का अमल भी शुरू हो गया है, जिसके लिए दूसरी डोज के बाद कम अज़ कम 6 महीने का वक्फा होना लाजमी करार दिया गया है। वैक्सीन लगवाइए, मास्क पहनिए और महफूज रहिए। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।